بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بڑا معروف واقعہ ہے، یقیناً آپ سب نے سنا اور پڑھا ہوگا۔ میں صرف آپ کی یادیں تازہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ ایک مارکے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے شیر ہیں، انہوں نے ایک کافر پر غلبہ پایا اور بالکل اس کو قتل کرنے کے قریب تھے کہ اس شخص نے آپ کے چہرے پر تھوک دیا، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو باب العلم ہیں، بڑے اعلیٰ ظرف ہیں، انہوں نے اس کے قتل کا ارادہ ترک کر دیا اور اس کے سینے پہ جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ تو کافر بڑا حیران ہوا اور سوال کیا کہ آپ مجھے قتل کرنے پر قادر تھے تو پھر آپ نے چھوڑ کیوں دیا جب کہ میں نے اتنی بڑی گستاخی بھی کی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ پہلے تمہارا اور میرا دین کا معاملہ تھا، میں نے تمہیں دین کے لیے، حق کے لیے قتل کرنا تھا، لیکن اب تم نے چونکہ مجھ پہ ذاتی حملہ کر دیا اور میں اب تمہیں قتل کرتا تو لگتا کہ میں نے انتقاماً تمہیں قتل کیا۔ تو اس حسن اخلاق پر وہ شخص دار اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ساتھ جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، مقتدر ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ اپنی اپنی اناؤں کے اسیر ہیں۔ ہر کسی کی اپنی انا ہے اور انا کا راستہ فنا کا راستہ ہے۔ آج تک جتنے بھی انا پرست لوگ ہیں انہوں نے فنا کے سوا کچھ حاصل نہیں کیا۔ تو ہمارے اسلاف ہیں، ہماری تاریخ ہیں، جو ہمارے اصل ہیروز ہیں، اصل ہمارے راہبر رہنما ہیں، ان سے سیکھیے۔ وہ بڑے اعلیٰ ظرف تھے، درگزر کرتے تھے، ان کے سینے کشادہ تھے، ان کے وسعت قلبی کے ساتھ، دریا دلی کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کرتے تھے۔ میں پھر یہاں کوٹ کروں گا باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول کہ ایک دوسرے کو اس طرح معاف کرو جس طرح تم اللہ رب العزت سے یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہیں معاف کرے۔ تو ہم سب نے ایک دوسرے کو بہت معاف کیا ہے، ہم سب غلطیاں کرتے ہیں، اداروں نے بھی بڑی غلطیاں کی ہیں اور سیاسی اداروں نے بھی غلطیاں کی ہیں، عوام سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور غلط لوگ ان سے منتخب ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم کشادگی کے ساتھ ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے ہم یہ سفر طے کر رہے ہیں۔ آج پاکستان کو بعض وجود میں آئے 75 برس ہو چکے ہیں اور سفر جاری ہے، اور ریاستیں سیکھتی ہیں، ریاستیں اپنے سفر میں ظاہر بڑے نشیب و فراز دیکھتی ہیں۔ میں کسی کا نام لیے بغیر سب کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ اسلامیت اور پاکستانیت کا یہی درس ہے کہ ایک دوسرے کی خطاؤں سے، غلطیوں سے، لغزشوں سے درگزر کریں۔ کوئی کامل نہیں ہے، ہم میں سے کوئی کامل نہیں ہے۔ جس کے پاس اس وقت طاقت ہے وہ بھی عارضی ہے، منصب عارضی ہیں، زندگیاں عارضی ہیں۔ ہم سب نے فنا ہونا ہے، ہم سب نے منتقل ہونا ہے، اور ہر اپنے عمل کا، اپنے ہر فعل کا، اپنے قول کا ہم نے حساب دینا ہے۔ یہ دنیا بڑی عارضی ہے، یہ عہدے، یہ عہد، یہ زندگیاں، رونق، فرعونیت، سب کچھ عارضی ہے اور سب کچھ تاریخ میں لکھا جا رہا ہے، اور اس تاریخ کے کٹہرے میں بھی اور روز محشر جس کٹہرے میں ہم سب نے کھڑے ہونا ہے وہاں ہر چیز کا حساب ہونا ہے۔ تاریخ جھوٹ نہیں بولتی، اور تاریخ جب احتساب کرتی ہے تو وہ رحم نہیں کرتی۔ ملک و قوم کے لیے سوچیں۔ یہ جو ایک بے یقینی کی فضا ہے، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، الیکشن ہوں گے، ہر اس حوالے سے مختلف آراء ہیں، اور یہ بے یقینی بہت خوفناک ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بے یقینی کی کوکھ سے بے چینی پیدا ہوتی ہے، اور بے چینی اضطراب پیدا کرتی ہے۔ معاشروں میں ابہام اور اوہام اجتماعی طور پر پیدا ہوتے ہیں، اور ابہام اور اوہام کسی بھی حوالے سے کسی ریاست کے لیے سود مند نہیں ہے۔ چیزیں کلیئر کریں، واضح کریں۔ یہ بے یقینی اور بے چینی کی کیفیت نہ ریاست کے لیے ٹھیک ہے، نہ معاشرت کے لیے،
نہ معیشت کے لیے، نہ جمہوریت کے لیے۔ اگر ہم آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں تو ہر جو آئین میں چیزیں متعین ہیں، طے کی گئی ہیں، ایک ٹائم فریم، روٹ میپ، اس کے حوالے سے معاملات کو آگے بڑھائیں۔ الیکشن اناؤنس ہیں تو میری دعا ہے کہ یہ الیکشن اپنے وقت پر اور واقعتاً شفاف ہونے چاہیے۔ ماضی میں بھی انتخابات پر انگلیاں اٹھتی رہی ہیں۔ جس دور سے اب ہم گزر رہے ہیں، جس طرح ہم تقسیم نظر آتے ہیں، یہ تقسیم صرف اور صرف شفاف الیکشن سے مٹ سکتی ہے۔ یہ تقسیم کہ ہم مزید مکمل نہیں ہو سکتے۔ یہ منافرت کی سیاست، نفرت کی سیاست، تعصبات کی سیاست، یہ بلیم گیم، ایک دوسرے کی کردار کشی، یہ نہ اسلام کی تعلیمات اس کی حامی ہیں، اور نہ ہم جتنے مقروض ہیں، معاشی طور پر مفروض ہیں، جکڑے ہوئے ہیں قرضوں میں، بہت سارے مسائل میں، ہمیں ایک قوم بننا ہے۔ یہ تقسیم، یہ نفاق وفاق کے لیے خطرہ ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم اپنی اناؤں کو قربان کریں گے، ان کا سر قلم کریں گے، اور خالصاً ملک اور قوم کے مفاد میں، پاکستانیت کے مفاد میں، اسلامیت کی تعلیم پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک قوم کی طرح ابھریں گے۔ اور ہر کوئی یہ جان لے کہ وہ عارضی ہے، وہ یہاں کسی کو دوام نہیں ہے، کوئی یہاں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ لہٰذا تاریخ کے احتساب سے اور روز محشر ندامت اور شرمندگی سے بچنے کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں آپ کو اٹھانی پڑے گی، یہاں اپنے معاملات بہتر کر لیں، ایک دوسرے کو معاف کر دیں، ایک دوسرے سے معافی طلب کر لیں، اور ایک دوسرے کی خطاؤں سے درگزر کریں۔ یہ بڑا خوبصورت ملک ہے، یہاں بے انتہا اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو وسائل سے نوازا ہے۔ آپ قیادت بن کر ابھریں۔ بڑے وزرائے اعظم آئے اور چلے گئے، اس ملک اور قوم کو ایک نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے بڑے فوجی عامر آئے جنہوں نے اعلانیہ آمریت اس ملک کے اندر، اس ملک پر اپنی آمریت مسلط کی، ایوبی آمریت، پھر ضیائی آمریت، پرویزی آمریت، تو کوئی کسی آمریت کو دوام نہیں ہے۔ آپ جتنا بھی آپ طاقتور ہو جائیں، جتنے بھی آپ سات پردوں کے پیچھے جا کر معاملات کریں، تاریخ آپ کو بے نقاب کر دیتی ہے، اور تاریخ کسی کا ادھار نہیں رکھتی۔ لہذا آپ مت یہ سوچیں کہ آپ کے پاس آج اگر طاقت ہے تو آپ ملک کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں، تو تاریخ آپ سے جواب نہیں مانگے گی، تاریخ جواب مانگتی ہے۔ اور قبر میں بھی آپ نے حساب دینا ہے، اور روز محشر بھی حساب دینا ہے۔ تو اس ملک اور قوم پر رحم کریں، یہ ابہام اور اوہام ختم کریں، چیزیں واضح کریں، اور اپنے اہداف، اپنی نیت واضح کریں، اور معاملات کو آگے لے کے چلیں۔ آئین کے مطابق جو آئین آپ کو رستہ دکھاتا ہے اس رستے پر چلیں، اپنے شارٹ کٹ مت بنائیں۔ کوئی شارٹ کٹ، کوئی چور رستہ وہ بند گلی میں جاتا ہے۔ آئین نے جو آپ کو بتا دیا، جو رستے، جو راہیں متعین کر دی ہیں، ان پر چلیں، سب کو ساتھ لے کے چلیں، سب کو ایک ساتھ میدان میں اترنے کا موقع دیں۔ ہر کوئی عوام کے پاس جائے، اپنا اپنا منشور لے کر، اپنا اپنا سیاسی ایجنڈا لے کر، اور جب ایجنڈے کامیاب ہوتے ہیں تو ڈنڈے پھر پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اس ملک کو ایک ایجنڈا چاہیے، ڈنڈا کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا، ہمیشہ ایجنڈا کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو بھی جماعت اپنا ایک بہتر پروگرام پیش کرے عوام کے سامنے، اور جس کو عوام مینڈیٹ دیں، اس کے سپرد کیا جائے عنان حاکمیت، اور کوئی شخصی آمریت، شخصی حاکمیت اور مطلق العنانیت وہ اس ملک اور قوم کے قسمت کے فیصلے نہیں کر سکتی۔ کوئی ایک شخصیت یا چند اشخاص مل کر کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جو پوری قوم کے لیے قابل قبول ہوگا۔ لہذا میری استدعا ہے، دست بستہ درخواست ہے
جن کے پاس طاقت ہے کہ وہ اپنی اپنی انا کو قربان کریں اور خالصتاً ملک اور قوم کے لیے ایک قومی سوچ پیدا کریں اور اس ریاست کو آگے بڑھنے دیں. بہت شکریہ.